بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رات کے سبق میں چند فوائد رہ گئے، ان کو نوٹ کر لو. ان الحکم الا للہ، اس پر میں نے یہ بات کر دی کہ الحکم یہ عام ہے، امر تشریعی اور امر کونی یا تکوینی کو شامل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تمام امور تکوینیہ اور تشریعیہ یہ خاص ہیں اللہ کے ساتھ. یہاں سے ایک عنوان چلتا ہے قانون سازی اور شریعت سازی کا. ایک عنوان جو مسئلہ مختار کل کا تھا وہ میں نے بیان کر دیا، لیکن یہاں پر احکام تشریعیہ میں شریعت سازی کا حق کس کو ہے یا قانون سازی کا حق کس کو ہے، تو قرآن کریم نے یہاں واضح کر دیا ان الحکم الا للہ. اس طرح کی جتنی آیات ہیں جس میں حاکمیت کو خاص کیا گیا ہے اللہ تعالی کے ساتھ، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شارع حقیقی صرف اللہ ہے. شریعت سازی کا قانون یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، حتیٰ کہ قانون سازی یا شریعت سازی مخلوق کے کسی فرد کو حاصل نہیں. اور اسی پر سلطنت اسلامیہ اور جو بھی مسلمانوں کی حکومت ہے اس کے لیے ضابطہ سامنے آتا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت کو اسمبلی میں قانون نہیں بنایا جا سکتا. قانون بنایا ہے، اور قانون بنانے کا حق یہ صرف اللہ کو ہے. ان الحکم الا للہ لا حاکم الا اللہ. جب حاکم اور حکم یہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے تو پھر قانون سازی کا تصور مخلوق کے لیے یہ کفر ہے. خواہ وہ اسمبلی ہو کسی ملک کی، شورا ہو، پارلیمنٹ ہو، تو قانون سازی میں حصہ لینا بھی کفر اور اس کی تائید کرنا بھی کفر. کیوں کہ قانون سازی کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو. کچھ سمجھ آئیے بات یا نہیں؟ قانون سازی کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو. اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، جس طرح غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، اسی طرح غیر اللہ کی قانون سازی کو ماننا بھی شرک ہے. غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، غیر کی قانون سازی کا عقیدہ رکھنا اور اس کو ماننا یہ بھی شرک ہے. اس پر قرآن کریم نے پوری تفصیل کے ساتھ بحث کی. یہ جو آیات کل میں نے زور کے وقت بھی آپ کو حکم کا اختصاص باللہ کا عنوان دیا، وہ ساری آیات جیسے نبی پاک علیہ السلام سے تحلیل و تحریم اور امور تکوینیہ کی نفی کرتی ہیں، اسی طرح ہر گورنمنٹ اور پارلیمنٹ، اسمبلی، اس سے بھی قانون سازی کی نفی کرتی ہے. تو جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ قانون سازی ہوتی ہے نا، ممبر اکٹھے ہو کے کیا بناتے ہیں؟ قانون. اب جو ذرا خیال کرو تو سورۃ الانعام ذرا نکالو، آیت نمبر 121. ایک عبارت اس سے پہلے لکھ لو، لا یقع ان الحکم الا للہ پر
لا یقع تحریک ولا تسکین ولا خیر ولا شر ولا شیء کائن ما کان الا بحکمہ لا یقع تحریک نہیں واقع ہوتی کوئی حرکت ولا تسکین اور نہ کوئی سکون ولا خیر اور نہ کوئی خیر ولا شر اور نہ کوئی شر ولا شیء اور نہ کوئی چیز کائن جو ہونے والی ہے ما کان کوئی بھی ہو الا بحکمہ کذالک الاحکام الشریعۃ پہلے امور تکوینیہ کی بات تھی اب کہتے ہیں کذالک اسی طرح احکام الشریعۃ لا تشریع لأحد لا تشریع لأحد لا تشریع لأحد کسی کو تشریع نہیں ولا تحلیل لأحد الا له وحده الا له وحده فالحلال ما احلہ اللہ والحرام ما حرمہ اللہ والدین ما شرعہ اللہ لا تشریع شریعت سازی لأحد کسی کا حق نہیں نہ تحلیل نہ تحریم ولا تعلیل لأحد الا له وحده کہ صرف اللہ کے لیے ہے یہ تفسیر ہے العذب المنیر العذب المنیر از علامہ شنقیطی فالحلال ما احلہ اللہ والحرام ما حرمہ اللہ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا والدین ما شرعہ اللہ اور دین وہ ہے جس کو اللہ نے مشروع کیا اب یہاں پر چند باتیں دیکھو اچھا اس پر ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ یہ آیت بھی دیکھ لو ام لہم شرکاء کیا ان کے لیے کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین مقرر کیا تو اس لفظ پہ غور کرو کہ شریعت سازی اللہ تعالی کا حق ہے اللہ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء ان کے کوئی خدا کے شریک ہیں جو ان کے لیے شریعت سازی کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے جس طرح غیر اللہ کی عبادت کفر ہے اسی طرح غیر اللہ کے بارے میں قانون سازی اور شریعت سازی کا اختیار ماننا یہ بھی کفر ہے جس کو قرآن نے ام لہم شرکاء سے تعبیر کیا شرعوا لہم کس طرح آتا ہے شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ یہ اسی طرح سورۃ الانعام اور آیت نمبر ہے اس کی 121 جلدی ذرا نکالیں ہاں بھائی بتاؤ اب ذرا دیکھو ان اطعتموہم انکم اب یہ آیت دیکھ لو انکم لمشرکون یہ آئے گا اپنے مقام پہ انشاءاللہ وہاں پر میں ذکر کروں گا کہ یہاں پر کیا تھا انہوں نے کہا کہ جو بکری وغیرہ مر جائے تو وہ کیوں نہیں کھاتے ذبح کر کے کھاتے ہو اور جو بغیر ذبح کے مر جائے اس کو کیوں نہیں کھاتے کیا مطلب وہ کہتے یہ بھی حلال ہے بغیر ذبح کے مر جائے یہ بھی کیا ہے حلال انہوں نے یہ حلال کہنا یہ تشریع ہے نا تشریع تحلیل ہے اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کی تحلیل کی تم نے پیروی کی تو تم پکے مشرک ہو
وہ کیا کہتے کہ بکری جو میتا ہے یہ حلال ہے. اب حلال جو ہے یہ تحلیل ہے، اور تحلیل و تحریم کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو. مشرکوں نے تحلیل و ما حرم اللہ قول کیا، اللہ نے فتویٰ دیا کہ ان اطعتموہم انکم لمشرکون، اگر تم نے ان کی بات مانی تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ صرف مشرک یا پکے مشرک؟ انا لام جملہ اسمیہ، پکے مشرک. اب دیکھو شرک صرف غیر اللہ کا سجدہ کرنے کا نام نہیں، یا شرک صرف غیر اللہ کی پکار کا نام نہیں، بلکہ وہ بھی شرک ہے غیر اللہ میں تحلیل اور تحریم کا حکم ماننا کہ یہ جس چیز کو حلال کہہ رہا ہے اس کو یہ کہے حلال، یہ حرام کہہ رہا ہے اس کو یہ کہے حرام. ایک اور دوسرا کتاب اللہ کے مد مقابل، وہ قرآن نے کہا حرم علیکم المیتہ، تم پر حرام ہے مردار. انہوں نے قرآن کے مقابل یہ بات کی کہ مردار حلال ہے، حرام کیسے؟ تو انہوں نے آگے علت بھی بیان کی کہ جو مردار ہے یہ اللہ کی ماری ہوئی ہے، اور جو تم خود ذبح کرتے ہو تمہاری ماری ہوئی ہے. اللہ کی ماری حرام، تمہاری ماری حلال، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب دو باتیں سمجھ لو. ایک تو جہاں جو شرک کا فتویٰ آیا، شرک کا فتویٰ کیوں آیا؟ تحلیل پر، تشریع پر، کہ انہوں نے ایک حکم بتایا، حالانکہ ان الحکم الا للہ، اگر ان کا حکم مانیں گے، حکم سارے کس کے ساتھ خاص ہیں؟ اللہ کے ساتھ، تو ان کا حکم مانا ان کی تشریع کا، یہ بنے گا شرک. ایک دوسرا قرآن کے مد مقابل کسی کتاب کو لے آیا تب بھی کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ ان اطعتموہم انکم لمشرکون، کیونکہ قرآن نے میتا کو حرام قرار دیا اور اس کے مد مقابل وہ کہتے ہیں میتا حلال ہے. تو ایک حکم قرآن کا ہے، قرآنی حکم کے مد مقابل کوئی حکم ہو، کوئی عقیدہ ہو، حالانکہ جہاں بات تو بکری کی چل رہی ہے، بکری کھاؤ تو مشرک، یہ عجیب مسئلہ ہے. بکری تو تم بھی کھاتے ہو، بکری کیا اگر تم نے بکری کھائی تو پکے مشرک ہو، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ساری بات ہی بکریوں کی ہے. وہ تو یاد رکھو بکری کھانا شرک نہیں، اصل بات ہے تحلیل اور تحریم کا اختیار. ایک دوسرا کتاب اللہ کے مد مقابل کسی کی بات کو ماننا. اسی طرح اور نکالو سورہ مریم، نکالو سورت مریم، اور ہاں بھائی بلکہ سورہ یاسین نکال لو. سورہ یاسین، اس کو عنوان دینا ہے کہ غیر اللہ کے لیے شریعت سازی یا قانون سازی کا اعتقاد کفر ہے. ہاں بھائی دیکھو سورہ یاسین آیت نمبر 60، 900 صفحہ، جلدی بھائی. اب یہاں پر دیکھو یہ آ رہا ہے الم احد الیکم یا بنی آدم، میرے پاس 899 صفحہ ہے یہاں سے اور 900 آگے. لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اب یہاں پر لفظ آ رہے ہیں لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو. ہم نے یہ عہد دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو. کیا مطلب؟ شیطان کو کس نے پوجا ہے؟ یہ اکثر مشرک شیطان کو پوجتے ہیں. یہاں تو آپ تعویلیں کرتے ہیں فلاں شیطان جو کرتا ہے، وہ تو سب تعویلات ہیں، لیکن سیدھی بات ہے کہ شیطان کی پوجا شیطان کی اطاعت ہے، اور اطاعت ہے ما انزل اللہ کے مد مقابل. بعض چیزیں اللہ نے حلال کی اور حرام کی، اس کے مد مقابل بعض چیزیں شیطان حرام کرواتا ہے. مثلا ابھی تحریمات عباد کی بات ہے تو وہ شیطان کی حرام کردہ چیزیں ہیں، مشرکوں کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے کہ یہ حرام ہے. اب غیر اللہ کی تحریمات
یہ شیطان کا حکم ہے، اور ان کا توڑنا یہ اللہ کا حکم ہے. اسی کو سمجھ لو. اب جو شیطان کا حکم مان رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ شیطان کا عابد ہے، عابد الشیطان ہے. اور اس پر بھی ان اطاعتموہم انکم لمشرکون، اسی مضمون کی آیت ہے کہ ہم نے تم کو روکا تھا اس شیطان کی عبادت نہیں کرنی، یعنی شیطان کے نظام کی اطاعت نہیں کرنی. جو نظام شیطان ہے اس کی طاغوتی نظام کی اطاعت نہیں کرنی، اس کو تسلیم نہیں کرنا. تو جو بھی طاغوتی نظام کے تابع ہے وہ شیطان کا عابد ہے. اور طاغوت جس شکل میں ہو، فرنگی کی شکل میں ہو یا فرنگی کے غلاموں کی شکل میں ہو، جہاں پر بھی دجال کا قانون ہے اور دجالی نظام، طاغوتی نظام، اس کے جو زیر سایہ ہے وہ عابد شیطان ہے. ایک تو ہے کہ آدمی دل سے نفرت کرے اور اس کو مجبوری سمجھے اور دل سے اختیار نہ کرے، تو یہ اس حکم میں نہیں ہوگا. اور ایک ہے کہ خوشی سے سارے طاغوتی اور شیطانی نظام اس کو تسلیم کرتا ہے، تو وہ بھی اسی کا مصداق ہے، لا تعبدوا الشیطان. اسی طرح وہ سورہ مریم میں ہے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان، وہاں پر بھی یہ شیطان کی عبادت نہ کر. حالانکہ آزر کب شیطان کی قبر کو پوجتا یا شیطان کو سامنے پوجتا، تو کہتے ہیں شیطان کی عبادت نہ کر. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی جو رضا کے راستے ہیں وہ متعین من اللہ ہیں، ان الحکم الا للہ. اپنی طرف سے راستے نہ بنا، کیونکہ اپنی طرف سے جو راستے بنائے گا اسی کا نام ہے شریعت سازی، اور شریعت سازی کا حق ہے اللہ کو. ان الحکم الا للہ. اگر تو شریعت سازی بنائے گا خود تو یہ ہوگی تحریک شیطان اور یہی بن جائے گی عبادت شیطان. قرآن پاک نے یہ مستقل مضمون چھیڑا ہے کہ شیطان کی بات ماننا یہ شرک فی الحکم ہے، شرک فی الحکم. یا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، بار بار پڑھتے ہو. وہاں پر بھی کیا تھا کہ انہوں نے مولویوں اور پیروں کی بات مانی تحلیل و تحریم میں. ایک بات کو مولوی نے حلال کہا اور کتاب اللہ نے حرام کہا، انہوں نے ان کی بات مانی تو آپ نے فرمایا یہی ہے ان کو رب بنانا. تو اب وہاں رب کیوں بنایا گیا؟ یہ بھی شرک تھا. کس میں؟ شرک فی الحکم، شرک فی الحکم. جس طرح شرک فی الاسماء شرک ہے، شرک فی العبادت شرک ہے، شرک فی الذات شرک ہے، شرک فی الحکم بھی چپ ہے. شرک فی الحکم بھی شرک ہے. کس طرح شرک ہے؟ شرک فی الحکم میں بتا رہا ہوں کہ نظام الہی اور شریعت الہی کے مد مقابل کسی کی تشریع کو ماننا اور اس کی اطاعت کرنا، کسی وہ شیطان کا نظام، طاغوتی نظام، دجالی نظام، اس کو دل سے حق سمجھنے والا یہ بھی اسی طرح مشرک ہے جس طرح عابد صنم مشرک ہے. لا فرق بین الدجالی و عابد الصنم. دجالی اور عابد صنم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. ایک تو ہے نا دجال آئے گا، وہ تو ایک مخصوص ہوگا، اور ایک ہے دجالی نظام. آپ یہ نہ سمجھیں کہ دجال آئے گا، اس وقت آپ کا مقابلہ دجال سے ہے. اور جتنا یہ کفر کا نظام ہے یہ سارا دجالی نظام ہے. اور وہ جو آتا ہے کہ اکثر لوگ دجال کے پیروکار بن جائیں گے، تو اب ذرا دیکھو اپنے حالات، ملک کو دیکھ لو، کتنے لوگ خدائی نظام کے تابع ہیں اور کتنے لوگ دجالی نظام کے تابع ہیں. اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو ان احادیث کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ دجال آئے گا تو اکثر لوگ دجال کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. تو اب دیکھ لو ابھی سے اکثر لوگ جو دجالی نظام کو مان چکے ہیں، آپ جو جدا ہونے والے ہیں یہ 2% بھی نہیں، یہ 2% بھی نہیں، 98% لوگ دجالی نظام کو تسلیم کر چکے ہیں.
اور اسی میں اپنی عافیت اور نجات سمجھ چکے ہیں. تو دجالی نظام کے مد مقابل قرآنی نظام ہے، نظام الہی ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ ان الحکم الا للہ میں جس طرح غیر اللہ سے مختار کل کی نفی ہے اس مسئلہ میں، اسی طرح یہی آیت اس چیز کی بھی بنیاد ہے کہ شریعت سازی یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کے علاوہ کوئی شریعت سازی کا حق نہیں رکھتا. قانون سازی ہو، قانون بنانا ہو تجھے من جانب اللہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہم قانون بنائیں گے تو اصل کافر یہی ہوتے ہیں. یاد آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اور سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ڈھیلے ڈھیلے. اور ساتھ مسئلہ آیا کہ قرآن کے مقابل جو کتابڑیاں پیش کرے، ان اطعتموہم انکم، اب یہ فتویٰ میرا تو نہیں ہے نا، ان اطعتموہم نہیں تو اس کا کوئی جواب دو مجھے. خدا کہے حرمت، یہ کہے نہیں حلال ہے. اب خدا کی حرام کے مقابلہ میں کرے حلال تو کوئی اس کی اتباع کر، تجھے ہے شیطان اور اس کی اتباع کرنے والا. ان اطعتموہم انکم لمشرکون، میرا خیال ہے انا اور لام ہے صوفیوں کے لیے. آپ نے پڑھا ہے مختصر معانی میں، تاکید وہاں آتی ہے جہاں کوئی انکار یا احتمال انکار ہو، ورنہ جہاں انا اور لام لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کو پتا تھا کہ یہ آئیں گے بیچارے. او کہنا کسی کو کچھ نہیں، آپ کچھ نہیں کہنا، صرف پکے مشرک ہے، کہنا کچھ نہیں. انکم لا مشرکون. اس پر بہت ساری آیات ہیں جی، بہت ساری آیات. یہ انعبدونی وہی جو سورہ یاسین میں ہے، اس کا مطلب ہے اتبعوا تشریعی. لا تعبدوا الشیطان کا معنی ہے لا تتبعوا تشریعہ، شیطان کی تشریع کو نہ مانو، میری تشریع کو مانو. یہ سورہ یاسین ہے اور آیت نمبر 60، 61، 62 اسی میں. بہرحال یہ صرف اشارہ کرنا تھا اور کسی مقام پر اس مضمون کو پھر لے آؤں گا. تو جہاں مسئلہ صاف ہے کہ شیطان کے نظام کی پیروی یہ بھی کفر ہے. سورہ مریم آیت 44، سورہ انعام آیت 137، سورہ توبہ آیت 31، سورہ نساء آیت 60، وہ اسی مضمون پر ہیں. کون سا مضمون ذہن میں آ گیا نا؟ نظام شیطان اور طاغوت کو تسلیم کرنا یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. ہاں بھائی، آج اس کی شاخیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں. اب خدا کا نظام کیا ہے؟ مرد کے حقوق اور عورت کے حقوق میں فرق رکھا، یہ اللہ کا نظام. اور مد مقابل دجال کا نظام وہ کیا کہتا ہے کہ مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں. خدائی نظام چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، اس کو حد جاری کرنی ہے، زانی شادی شدہ کو رجم کرنا ہے. یہ ہے الہی نظام. اس کے مقابل دجالی نظام ہاتھ کاٹنا ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے، حد جاری کرنا یہ ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے. تو اب جو الہی نظام کو چھوڑ کے جائے گا دجالی نظام کی طرف اور یہ الفاظ کہے گا میں قوم کو ٹنڈا نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، تو وہ کون ہوگا؟ انکم ان اطعتموہم انکم لا مشرکون. ایک طرف نظام الہی اللہ کے نظام میں عورت کا پردہ ہے، نظام الہی میں عورت کا پردہ ہے. دجالی نظام میں عورت کی عریانی ہے اور الہی نظام میں حیائی حیا ہے. دجالی نظام میں بے حیائی فیشن ہے اور روشن خیالی ہے اور الہی نظام میں عزتوں کا تحفظ ہے. دجالی نظام میں عزتوں کی پامالی ہے. اللہ تعالیٰ کے نظام میں ہر ایک کے اپنے حقوق ہیں، والدین کے، ماں کے، بیٹی کے، وہ. لیکن دجالی نظام میں
عورت صرف شہوت پرستی کا ایک محل ہے، اس میں اور کوئی چیز نہیں۔ تو اب جو آدمی الہی نظام میں گانا بجانا یہ حرام ہے اور دجالی نظام میں یہ روح کی غذا ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ جس چیز کو قرآن اور سنت حرام قرار دیتا ہے اس کے مقابل روشن خیال، لفظ کیا بولتے ہیں؟ روشن خیال یعنی مرتد۔ روشن خیال کا مطلب ہمارے نزدیک جو ان کی اصطلاح ہے وہ مرتد، یہ لبرل مسلمان یعنی مرتد مسلمان، ملحد اور زندیق مسلمان، یہ جو پہلے مسلمان تھے اب دجالی نظام کو مان کر زندیق ہو چکے ہیں، وہ ہیں لبرل اور روشن خیال بے غیرت وہ۔ تو اب دونوں نظاموں کو دیکھ لو، اور اس وقت آپ کا مقابلہ ہے دجال کے ساتھ۔ یہ اس بھول میں نہ رہیں کہ دجال نکلے گا، یہ امریکہ یہ دجال ہے، اور سارے برطانیہ امریکہ یہ اتحادی یہ سارے دجال کی نسل اور اسی دجال کے نظام کے یہ دائی ہیں۔ اب اس میں دیکھنا ہے کہ کون الہی نظام کی طرف آتا ہے اور کون دجالی نظام کی طرف جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں میڈیا کے ذریعے اور اخبارات کے ذریعے ایک ذہن بنایا جا رہا ہے کہ یہ شریعت معطل ہے اور اس شرعی احکام پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اب آپ مولویوں کا بھی ذہن بن گیا، اگر شرعی پردہ گھر میں ہو تو گزارا نہیں ہوتا جی۔ اب آپ دیکھیں نا شرعی پردے کا مسئلہ ادھر ادھر تو بڑا زور ہوگا، اور ہمارے بزرگ دوست بھی سال سال بعد لگائیں گے، لیکن گھر شرعی پردہ کوئی نہیں۔ بستر اٹھانے کی شوق ہے لیکن گھر میں کوئی پردہ نہیں، اور یہ نظام اب یہ مقابل ہے دجال کے نظام کے۔ دجال کے نظام میں پردہ نہیں عریانی ہے، اور اسلام میں پردہ ہے لیکن یہ حکم بالکل متروک ہو چکا ہے۔ آپ اگر اندازہ کریں گے اردا گرد اپنے ماحول میں کتنے علماء اور دیندار لوگ ہیں جن کا شرعی پردہ ہو، بلکہ اب تجھے کہا جاتا ہے اچھا یہ خامند کے بھائی سے بھی پردہ، توبہ توبہ توبہ، خامند کے بھائی سے پردہ اور اپنے چچا زاد بھائی سے پردہ، خالہ زاد بھائی سے پردہ، پھوپھی زاد، اتنا ظلم۔ اب یہ ذہن بن گیا، تو جب حالت یہ جا پہنچی تو یہ سیدھی سادی شیطان کی بات ماننا ہے، یعنی اندر سے یہ تنفر ہے شریعت سے۔ ورنہ اس دور میں مولوی حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت کے بہت بڑے مصلح بزرگ تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ جس مولوی کی بیوی کا شرعی پردہ نہیں اس مولوی کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی بلکہ نہیں ہوتی۔ تو سمجھ آئی یہ بات؟ ہاں معمولی مسئلہ نہیں۔ تو بہرحال میں صرف ایک راہ آپ کو دے رہا تھا کہ نظام دو ہیں، ایک دجالی نظام ہے اور ایک الہی نظام ہے۔ الہی نظام کو چھوڑ کے دجالی نظام کو قبول کرنا یہ بھی اسی طرح شرک ہے جس طرح بت اور قبر کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ ان دونوں شرکوں میں کوئی فرق نہیں، اور اس کی شاخیں بتا رہا ہوں کہ الہی نظام میں کیا چیز ہے اور دجالی نظام میں کیا چیز ہے۔ آپ تو مسجدوں میں رہتے ہیں، مدرسوں میں، آپ ذرا باہر دیکھیں تو آگ لگی ہوئی ہے۔ باہر کے لوگ 98% لوگ، اور خصوصاً سکول، کالج، یونیورسٹیاں اور یہ نئے جو پڑھے لکھے بابو کارٹون ہیں، ان کے آپ اگر عقائد و نظریات دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ پیدا ہی شیطان کے گھر ہوئے ہیں اور ان کی ساری تربیت شیطان ہے۔ اکثر کا یہی حال ہے۔ ہاں وہ لوگ جن کا تعلق علماء کے ساتھ یا دیندار لوگوں کے ساتھ ہے وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو جس طرح توحید بیان کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح دجالی نظام کا رد کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جس طرح میڈیا اس کو پھیلا رہا ہے، علماء پر فرض ہے کہ اس چیز کا فرق کریں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے اور دجال کا نظام کیا ہے۔ اور یہ جو ہوا چل پڑی، اب اکثر لوگ حدود کے منکر ہو رہے ہیں، اکثر لوگ جتنی حدود ہیں ان کے منکر ہیں،
اور اسلامی معیشت کے منکر ہیں، اسلامی نظام کے منکر ہیں۔ کہا کیا جاتا ہے اسلامی نظام کی بات ہو، او جی یہ وحشیانہ نظام ہے، یہ درندگی ہے، اور بہانہ کیا کرتے ہیں یہ مولویوں والا اسلام، ہمیں مولویوں والا اسلام نہیں چاہیے۔ اب یہ لفظ سری ارتداد ہے، مولویوں والا اسلام کیا صرف نام ہی بدلا ہے نا، مطلب تو وہ یہ اسلام ہمیں نہیں چاہیے۔ ان کو کہو چلو مولوی والا نہیں تو کس والا اسلام نافذ کرو گے؟ بش والا؟ مولویوں والا اسلام نہیں چاہیے ہمیں، ملا تنگ نظر ہے، فلاں ہے فلاں، کوئی نشاندہی تو کرو نا کہ قرآن و سنت سے ہٹ کے ہم نے کوئی تنگ نظری کی ہو۔ وہ تنگ نظری کا خلاصہ یہی نکلتا ہے ملا کہتا ہے ہاتھ کاٹو، اب یہ ملا کہتا ہے یا قرآن کہتا ہے؟ اب جو کہے ملا کہتا ہے ہاتھ کاٹو ہم نہیں کاٹتے تو اس کے مرتد ہونے میں کیا شک، اور جو کہے ملا کہتا ہے رجم کر دو زانیوں کو، تو ان زانیوں کو اپنا خطرہ پڑ جاتا ہے کہ ہم سارے زانی ہیں، اگر زانی کو رجم کیا گیا ایک نہیں بچے گا تو کہتے ہیں یہ وحشیانہ سزا ہے، یہ مولوی کا اسلام تنگ ہے۔ اس کو کہو مولوی کا نہیں مرتدہ، یہ کتاب و سنت کا اسلام ہے، اور تو کتاب و سنت کے نظام کو وحشیانہ نظام کہہ کر اب مرتد ہو چکا ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو تیرا حشر وہ ہوتا جو دنیا دیکھتی، کیونکہ مرتد کی سزا اس کی توبہ بھی قبول نہیں، وہ واجب القتل ہے۔ تو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں جہاد کو دہشت گردی، جہاد کا نام کیا رکھا؟ دہشت۔ یہ اب اصطلاحات دیکھو، جہاد جو ضربۃ الاسلام ہے اس کو کہا گیا دہشت گردی۔ ہم دہشت گردی نہیں کرتے، لیکن وہ بے ایمان جو خود ڈرون حملے اور اس طرح کی بدماشی کر رہے ہیں وہ تو ہو گیا نا مسلح قوم کے، اور جو ایک ایک طیارہ بھیج کر وہ بچے بھی عورتیں بھی مرد بھی سب کو بھون رہے ہیں، وہ تو اصلاح عالم کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور جو بیچارہ توحید کی بات کرے، اسلامی نظام کی بات کرے اور اس کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ بن گیا دہشت گرد۔ اور وہ جو ملالہ تھی محترمہ ملالہ، مس ملالہ، وہ پیچھے ملال پتہ نہیں ملالہ ملال سے ہوگی، حزن و ملال، تو وہ ملالہ اب پتہ نہیں وہ ملالہ انہوں نے ہر سال کوئی نہ کوئی نکالتے ہیں نیا ایڈیشن، وہ ملالہ کہاں سے آ گئی، اس کو پتہ نہیں کس نے کوئی چھیڑا یا نہیں چھیڑا، تو پوری دنیا میں آگ لگ گئی۔ اور خود لال مسجد میں سینکڑوں بچیاں پڑھنے والی ان کو بھون ڈالا اور ان پہ تیزاب اور عجیب قسم کے کیمیائی اسلحہ، ان کی لاشیں بھی نہیں ملی، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ قرآن پڑھنے والی ہے اور وہ انگلش پڑھنے والی ہے۔ انگلش پڑھنے والی کی قیمت بھی دیکھو اور قرآن و سنت پڑھنے والیوں کی قیمت بھی دیکھو، جہاں وہاں ایک ہے مری وہ بھی نہیں، وہ بھی زخمی ہوئی، تو ساری حقوق نسواں والے اٹھ کھڑے ہوئے، بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ اور آپ کا میڈیا دجال یہ بھی اٹھائے، وہ پورا شور ملک میں کیا ہو گیا، مولویوں نے کیا کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور خود ہزاروں نہیں لاکھوں لڑکیاں لاکھوں نوجوان اور ان سب کو یہ دیکھ کر کے ڈرون حملوں کے ذریعے مار رہے ہیں، لیکن ان کے خون کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی امریکی کتا بھی مر جائے تو وہ اتنا اس کی قیمت ہے جو مسلمان کے خون کی کتے جتنی بھی قیمت نہیں، اور یہ بھی ساتھ لگے ہیں۔ تو یہ سب نحوست کیوں ہے بے قیمتی سارے دجالی نظام کو تسلیم کرنے کی؟ کچھ سمجھ آئیے بات؟ ہاں ایک ہے ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، ایک بیچارہ کیا کرے، وہ لگے ہوئے ہیں، ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئیں گے، اللہ کرے کہیں گاڑی پھنسی ہے یا کیا ہوگا، اور اسلام نہیں آ سکتا غیر اسلامی طریقے سے، یہ آپ کو بھول ہے۔ آپ کے دلوں میں بھی اشربوا فی قلوبہم العجل، 4 آدمیوں سے سنا نا، حضرت صاحب سے مولانا صاحب، آپ خود یہ سوچ لیں کہ اسلام اسلامی طریقے سے آئے گا یا اسلام غیر اسلامی طریقے سے آئے گا؟ ذہن بھی کوئی نہیں ہوتا نا طالب علموں کا بھی،
یہ بھی سوچتا ہوں توبہ مولوی فضل الرحمان کے خلاف بات کی. ہاں ہاں اچھا اتنا بڑا ظلم. مولانا اخبار پہ لکھا ہوا تھا مولانا فضل الرحمان, اور اس کے اخبار تو غلط نہیں ہو سکتی نا مولانا. اب بات سمجھو, ہماری کسی سے کوئی مخالفت نہیں, یہ آپ کو یقین سے کہتا ہوں, لیکن جو دین میں گڑبڑ کرتا ہے اس سے ہماری دوستی بھی نہیں. اب یہ دھوکہ دینا کہ ہم ووٹوں کے ذریعے اسلام لائیں گے, ابھی تک قوم اندھی ہے, انہیں نہیں پتا چلا کب کا یہ دھوکہ چلا آ رہا ہے کہ ہم ووٹوں کے ذریعے اسلام لائیں گے. ووٹ کا جو موجودہ طریقہ ہے, اب دیکھ لو, وہ خود ووٹ کرنے والے بھی مطمئن نہیں. ابھی وہ شیطان خان کی تحریکیں چل رہی ہے, ہاں وہ یہ تحریکیں چلا رہا ہے, او جی دھاندلی ہو گئی, او جی فلاں ہو گیا, او جی فلاں ہو گیا. دیکھو بے ایمانو, تم خود جس چیز پہ مطمئن نہیں اور خود بھی تم اس کو غلط سمجھتے ہو, اب ایسی غلط چیز کے ذریعے, وہ تو چلو بے دین ہے, مولانا تو کافی دیندار ہیں, لیکن عوام کی آنکھوں میں مولانا نے بھی دھول ڈالی ہوئی ہے کہ میں اسلام لے کے آ رہا ہوں. آیا اسلام, عوام بھی کہتی ہے سبحان اللہ مولانا لے آئیں گے. لیکن میری بات نوٹ کر لو, غصہ کرنے سے پہلے مولوی صاحب دنیا سے چلے جائیں گے, اسی طرح جائیں گے, لیکن اسلام اس ذریعے نہیں آ سکتا. اس ذریعے اسمبلی کی تنخواہ آ سکتی ہے, اس ذریعے کوٹھیاں بن سکتی ہیں, اس ذریعے زنانیوں کے ساتھ گپا شپا لگ سکتی ہیں, اور وزیروں کی مجلس میں بیٹھا جا سکتا ہے. لیکن اگر تم کہو اسلام آ جائے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اسلام کا راستہ ہی نہیں. جمہوریت کے ذریعے, انہوں نے جمہوریت رکھی اس لیے ہے کہ اسلام آئی نہیں. اور کبھی ووٹوں کے, اگر مکہ میں بھی ووٹ ہوتے نا تو اسلام نہیں آ سکتا تھا. آپ خیال کریں وہاں مکہ میں اگر ابو جہل ایک طرف اٹھ کرتا انتخاب پر, ووٹ کس کے زیادہ ہوتے؟ ابو جہل جیت جاتا. جمہوریت رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے اسلام نہ آئے. تو دجالی نظام کا حصہ بننا بھی دل سے, اگر ہاں یہ تفصیل ذہن میں رکھو, دل میں اس کو صحیح سمجھتا ہے تو بالکل کافر ہے, چاہے کوئی بھی ہو. اور اگر دل میں نفرت سمجھ کے اور مقاصد کے لیے ہے اور اوپر سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ فراڈی ہے, دھوکہ کر رہا ہے. وہ کافر نہیں ہوگا, وہ کیا ہوگا؟ فراڈی. ہاں اس لیے خیال کرو. تو یہ تھوڑی سی بات میں نے عرض کرنی تھی, وہ آ گئی. اب ذرا دیکھو. اچھا جی, وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. لوگ سپیکر سیٹ کرو ذرا, پھر خراب. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. یہ جو ایک بات تو میں نے بتائی, تقدیم ظرف یفید الحصر, یہاں پر حصر ہے. مفاتح مفتاحن کی جمع بھی بن سکتی ہے, مفتاحن کی جمع بھی بن سکتی ہے. بے کسر المیم بے فتح المیم, مفتاحن کی جمع یا مفتاحن کی جمع. اگر مفاتح یہ ہو مفتاحن کی جمع تو معنی ہوگا خزائن والا, مفاتح بمعنی الخزائن. اگر یہ ہو مفتاحن کی جمع تو پھر معنی ہے چابیوں والا. اللہ تعالیٰ نے لفظ ایسا ذکر کیا جو خزانوں کو بھی شامل ہے, چابیوں کو بھی شامل ہے. تو مطلب یہ ہوگا کہ غیب کے خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں, اور ان خزانوں کو لگنے والی چابیاں بھی صرف اللہ کے پاس ہیں. ان خزانوں کو لگنے والی چابیاں بھی صرف اللہ کے پاس ہیں. اب تھوڑی سی ایک بات ذہن میں رکھ لو, باقی بات علم غیب میں. یہ جو عندہ مفاتح الغیب, اصل میں جو بریلویوں کے ساتھ یا مشرکین کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے وہ یہ ہے ملکہ غیب دانی. کس کا جھگڑا ہے؟ ملکہ غیب دانی. اللہ تعالیٰ نے کسی کو غیب دانی کی صفت عطا نہیں کی. یہ بات سمجھ لو, لکھنا بعد میں. آپ کو قوت سماعت عطا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اللہ نے کان بنائے,
اور آپ کو قوت سماعت عطا کی، ماتات الاسباب آپ سنتے ہیں، میں آپ بول رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کو قوت بصارت اللہ نے عطا کی۔ قوت بصارت یہ آنکھوں میں ہے، یہ دیکھیں، میں اگر چاہوں تو بند کر لوں، چاہوں تو دیکھوں، ادھر دیکھنا چاہوں دیکھوں، ادھر دیکھنا چاہوں دیکھوں، تو یہ قوت بصارت کس نے عطا کی؟ اللہ نے۔ اللہ نے ہمیں یہ قوت لمس عطا کی ہے، میں کوئی چیز کو چھونا چاہوں اس کو چھو سکتا ہوں، یہ قوت لمسہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ نے ہمیں قوت شامہ عطا کی ہے، یہ بات سمجھو، میں اگر کوئی چیز سونگھنا چاہوں تو اس کو سونگھ سکتا ہوں۔ اللہ نے قوت ذائقہ عطا کی ہے، اس قوت پر اگر میں کسی چیز کو چکھنا چاہوں تو چکھ سکتا ہوں۔ الغرض اللہ نے انسان کو 5 حاسے سمجھو یا 5 قوتیں عطا کی۔ کتنی قوتیں عطا کی؟ 5۔ نمبر 1 کیا ہے؟ قوت سامعہ، سننے والی قوت۔ 2 قوت باصرہ، دیکھنے والی قوت۔ 3 قوت لامسہ، پکڑنے والی قوت۔ اور 3 قوت شامہ، سونگھنے والی قوت۔ اور 5واں قوت ذائقہ، چکھنے والی قوت۔ یہ 5 قوتیں اللہ نے عطا کی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے مخلوق کو کوئی ایسی قوت عطا نہیں کی، ایسی قوت عطا نہیں کی جس قوت کی وجہ سے وہ غیب جانے۔ یہ قوت تو عطا کی ہے سننے کی، دیکھنے کی، لیکن ایسا ملکہ اور صفت عطا نہیں کی جس کی وجہ سے وہ کیا جانے؟ غیب کو جانے۔ جس طرف توجہ کرے غیب کی بات معلوم کر لے، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ ملکہ غیب دانی۔ ملکہ غیب دانی۔ جب مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ نے مناظرہ کیا تھا حشمت علی بریلوی سے، تو وہاں پر ہمارے حضرت بھی تھے، مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ وہاں پر موجود تھے مناظرہ میں۔ واپس آنے لگے تو کسی نے پوچھا کہ مناظرہ کیسا ہوگا؟ تو حضرت صاحب فرمانے لگے، مناظرہ تو مولوی منظور نے بہت اچھا کیا ہے، لیکن اللہ کے بندے کو پتہ کوئی نہیں کہ ہمارا جھگڑا کس بات میں ہے۔ تو پھر پوچھا تو کہتے ہیں کہ ہمارا جھگڑا اطلاع یا اعلام میں نہیں، وہ ماں کان جمی، وہ تو دوسرا مسئلہ ہے، اصل مسئلہ ہے ملکہ غیب دانی میں۔ اور ملکہ غیب دانی کیا؟ کہ ہم کہتے ہیں اللہ نے کسی کو ایسی قوت غیب دانی کی عطا نہیں کی کہ جزئی واقعات میں اللہ کی اطلاع کی ضرورت نہ رہے، ہو تو وہ محبوبہ الہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت ہو، لیکن ہر جز میں براہ راست اطلاع الہی کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ اس قوت کی وجہ سے خود بخود جس چیز کی ضرورت ہے وہ جان لے۔ تو اصل یہ مسئلہ ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا احمد رضا خان، یہ بھی بڑا مولوی بے ایمان تھا، تو اس نے بھی یہی بات کی کہ ملکہ غیب دانی اللہ نے عطا کیا، صفت غیب دانی اللہ نے عطا کی۔ یعنی جس طرح عام انسانوں میں 5 حواس ہیں، انبیاء کے لیے 6واں حاسہ، اور وہ 6واں حاسہ کیا ہے؟ ملکہ غیب دانی، وہ بھی اللہ نے عطا کیا۔ اور اب وہ ملکہ اس طرح کا ہے کہ ہر واقعہ میں اطلاع الہی کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے ابتداءً وہ ملکہ دے دیا، تو اب بعد میں جزیات خود بخود وہ معلوم کر لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت کا جہاں پر استدلال دیکھو، ہم کہتے ہیں اللہ نے صفت غیب دانی کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ آیت دیکھو، آیت میں یہ ذکر کیا، استعارہ ہے کہ غیب کے خزانے، ان کو لگے ہوئے تالے، ان کی چابیاں بھی اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ کیا سمجھتے ہو؟ غیب کے خزانے، ان کو لگے ہوئے تالے، ان تالوں کی چابیاں اللہ نے کسی کے حوالے نہیں کی۔ اس بات کو کھولو اور سمجھو، بات کھلی نہیں۔ ایک مکان ہے، اس مکان میں سونا ہے، خزانہ ہے، اور ایک شخص کے پاس اس کی چابیاں ہیں،
اب اگر آپ کو خزانے کی ضرورت ہوگی تو آپ براہ راست مکان سے خزانہ لے سکتے ہیں یا چابیوں والوں کی منت کریں گے؟ کیا آپ خود لے سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ غیب کے خزانے، ان کو لگے ہوئے تالے، ان کی چابیاں بھی عندہ، کسی نبی ولی کو چابیاں نہیں دی کہ جب چاہے، چابیاں ہوتی جب چاہے تو تالا کھول کر خزانہ نکال لے، یہ صفت کسی کو نہیں دی۔ ہاں چابیاں میرے پاس، میں خود جب چاہتا ہوں کسی کو کوئی اطلاع کرنا میں اطلاع کرتا ہوں، باقی کسی کو وہ چابیاں سپرد نہیں کی کہ وہ جب چاہے تالا کھولے اور معلوم کر لے، وہ حاصل کر لے۔ یہ ہوتا ہے اصل فہم قرآن۔ حضرت فرماتے ہیں یا بات ہی اسی غیبدانی یا ملک غیبدانی کی صفت غیبدانی کی نفی ہے کہ اللہ نے کسی کو ایسی طاقت نہیں دی کہ اس طاقت کی وجہ سے جب چاہے کوئی چیز معلوم کر لے اور جزئی واقعات میں اطلاع الہی کی ضرورت نہ رہے، ایسا حال اللہ نے کسی کا نہیں بنایا۔ کیا سمجھے ہو؟ سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھ گئے؟ اندہ وہ چابیاں بھی کس کے پاس ہیں؟ اور بولو بزرگوں، اللہ نے کسی کو چابیاں حوالے نہیں کی۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ جس طرح مسئلہ بیان ہوا ہے نا لا الہ الا ہو، الوہیت کے خواص کو بھی قرآن نے ایسے بیان کیا۔ اب پڑھ لو لا الہ الا ہو عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو، اور جہاں نفی عطائی کی ہے، نفی کس کی ہے؟ کہ غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ نے کسی کو دی نہیں، چابیاں ہی عطا نہیں کی، یہاں کوئی تعویل بن ہی نہیں سکتی۔ ہاں بھائی، اور پیچھے پڑا ہے فلا کاشف لہ الا ہو لا الہ الا ہو۔ یہ آگے جزیات ہیں، جزیات غیب یعلم ما فی البر، یہ انشاءاللہ بات آئے گی مفاتیح الغیب کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی، حضرت انس، حضرت عمر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابن عباس، یہ سب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ کون سے مفاتیح الغیب کیا ہے؟ سورہ لقمان کی آخری آیت، ان اللہ عنده علم الساعہ، جن کو کہتے ہیں علوم خمسہ، 5 چیزوں کا علم۔ یہ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، علوم خمسہ، 5 چیزوں کا علم محیط اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ 5 چیزوں کا کیا لفظ بول رہا ہوں؟ علم محیط، علم محیط وہ کیا ہے؟ ان اللہ عنده، قیامت یہ خاصا بسیطہ ہے، قیامت کب آئے گی؟ بس آگے وَيُنَزِّلُ البارش یعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ۔ اب یہاں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں ڈاکٹر وغیرہ، تم کہتے ہو بارش کا علم اللہ جانتا ہے، یہ تو سائنسدان بھی جانتے ہیں۔ ماں کے پیٹ کا علم اللہ جانتا ہے، یہ تو سائنسدان بھی جانتے ہیں، لیکن یہ بدھو کمپنی ہے۔ اللہ تعالی کے خاصہ ہے علم محیط۔ پہلے بارش کب آئے گی؟ کیا مطلب؟ صرف یہ نہیں ان کی پیشین گوئیاں، ان کی تو اٹکل پچو ہیں۔ بارش کب آئے گی؟ پہلا قطرہ کس سیکنڈ پر گرے گا، اس کی مقدار کیا ہوگی، اور پہلے قطرہ سے لے کر آخری قطرہ بارش کا، آخری قطرہ بارش کا درمیان میں کتنا وقت ہوگا، اور پہلے قطرے سے لے کر آخری قطرے تک کل کتنے قطرات گریں گے، اور ان قطرات کی کیمیت اور کیفیت کیا ہوگی، ان پر نتیجہ کیا مرتب ہوگا، زمین کے کس ٹکڑے پر گریں گے، کتنی کتنی جگہ پر گریں گے، اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، اس میں منافع کتنے ہوں گے، اس میں نقصان کتنا ہوگا، اور 2 قطروں کے درمیان فاصلہ کتنا ہوگا،
اور ان کے درمیان وقفہ کتنا ہوگا، کتنے دیر تک آئیں گے، آنے کو کتنی دیر لگے گی، اور زمین میں جذب ہونے کو، علم محیط، ساری چیزوں کا دنیا کا کوئی ڈاکٹر وہ ٹر کرتا رہے لیکن کوئی ایسا آلہ نہیں جو بارش کے علم محیط کو جان سکے۔ ماں کے رحم میں کیا ہے، صرف یہ نہیں نرم آتا، ماں کے رحم میں پہلے لمحہ سے اور پہلے سیکنڈ سے جو منی کا قطرہ ٹھہرا 9 مہینے رہا، اس 9 مہینوں میں کس قدر انقلابات آئے، کون سے ان پر نتائج مرتب ہوئے، اور وہ قطرہ منی والا کتنے وقفے سے اپنی کمیت کیفیت بدلتا رہا، یہ ساری تبدیلیاں اس کے حق میں مضر کیا، نفع کیا، پہلے سیکنڈ سے لے کر بچے کے ماں کے پیٹ سے آنے تک کے علم محیط، ایک ایک لمحہ، ایک ایک تبدیلی، ایک ایک کیف، ایک ایک کم، اس پر نتیجہ، اس پر اثر، یہ ساری چیزیں جو ہیں یعلم ما فی الارحام، یہ جاننا اللہ کا خاصہ ہے۔ دنیا الٹی لٹک جائے، نہ کوئی ایسا آلہ نکل سکتا ہے اور نہ کوئی سائنسدان، نہ ڈاکٹر، نہ ماسٹر، یہ یعلم ما فی الارحام اللہ کا خاصہ یاد رکھو۔ ہوتا بھی کامل ہے، ہوتا بھی محیط ہے۔ کامل ہونے کا مطلب ہے احتیاجی اس میں نہیں ہوتی، آلات کی احتیاجی ماسات الاسباب ہے۔ یہ کمال کے من اللہ کا جاننا ما فوق الاسباب اور علم محیط، یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ تو اس میں دنیا ساری بھی اکٹھی ہو جائے کوئی بھی شرکت نہیں کر سکتا۔ ہاں بھائی، لیکن دعویٰ ہمارا ہے علم محیط، اس کو کوئی جزیات کی اگر کوئی اللہ اطلاع دے دے وہ علیحدہ مسئلہ ہے، جزی اطلاع ہو سکتی ہے، علم محیط یہ خاصہ باری تعالیٰ ہے۔ آگے جزیات بیان کی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، جانتا ہے ما فی البر، ما فی البر، علم غیب جہاں بھی آئے گا نا تو ما فوق الاسباب کا معنی سمجھ آ رہا ہوگا۔ اب پر جو ہے، پر کے اندر کیا ہے، اس کو سوچو سے ایسے پڑھ کے آگے نہ چلو۔ بار پہلے سمجھو جتنی خشکی ہے، آپ جتنے ہیں نا بڑے علامے، آپ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ آپ کی مونچھوں میں بال کتنے ہیں، حالانکہ روزانہ شیشہ دیکھ کے آتے، چلو مونچھیں تو بڑی ہیں، یہ بتا دو مسجد میں پنکھے کتنے لگے ہیں، یہ وہ کہے گا جو بیچارہ گنتا رہے گا، گنتا رہا ہوگا۔ ہاں، اور مجھے نہیں پتا، مجھے 3 سال ہو گئے ادھر، مجھے نہیں پتا کتنے پنکھے لگے، کتنے بلب لگے، مجھے نہیں پتا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو کھڑا ہے ستون، اس میں سیمنٹ کے ذرے کتنے ہیں، ریت کے ذرے کتنے ہیں؟ ہاں بتا لو گے؟ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، تم کیا ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے نا بیت المقدس میں تو وہاں پر واپس آ گئے، پھر کے واپس آ گئے۔ ابو جہل نے کہا گئے تھے کہ ہاں جی گیا۔ اس کے دروازے کتنے تھے؟ معراج کی رات آپ ہو کر آئے، ابو جہل نے پوچھا دروازے کتنے تھے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے قربت قربتاً، اتنا میں پریشان ہو گیا کہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوا تھا۔ کہ بے ایمان نے سوال کیسا کیا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، قربت قربتاً، اس نے سوال کیسا کر دیا کہ میں کچھ دروازے گننے گیا تھا بیت المقدس کے، دروازے کتنے ہیں؟ تو اب اس نے تو دلیل بنانی، بھئی اس کو دروازوں کا پتہ نہیں تو گیا کہاں ہے بیت المقدس میں؟ تو اس وقت جب پریشان ہوا تو اللہ نے سامنے سے پردے ہٹا دیے اور بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا۔ اب میں وہ دروازے دیکھ رہا تھا اور ابو جہل پوچھتا گیا شاطیر کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، میں دیکھ کر بتاتا گیا 1 2 3 4 5 6 7 سارا کچھ۔ سمجھ آئی یہ بات؟ ہم تو یہ ہیں کہ ہمیں اتنا نہیں پتا، پیر کو بھی پوچھ لو اس کی مونچھوں کے بال پھر گن لو، اول تو پیر کی ہوتی نہیں ہے۔ ہاں بھائی چلو وجود کے بال بتا لے کہ بندے کے اپنے وجود پر بال کتنے ہیں، ساری زندگی ان بالوں کو لے کے پھرتا ہے لیکن اپنے بالوں کی تعداد بھی پتہ نہیں ہے۔ اور چلو باقی چیزیں چھوڑو،
تو یعلم ما فی البر، اب سمجھو سارا جہان خشکی والا، ایک ایک ذرے کو جاننا اور اس کی ہر کیف و کم کو جاننا، اس کی کیفیات کو جاننا، یہ مخلوق کا حصہ نہیں ہو سکتا. یہ کس کی شان ہے؟ یعلم ما فی البر. اور بحر، سمندر بزرگ کہتے ہیں کہ 70% پانی ہے اور 30% کے قریب وہ خشکی ہے. تقریباً اندازہ یہی ہے. وہ بڑے اعظم بھی بڑے اور سمندر بھی بڑے. اتنی مخلوق خشکی پر نہیں جتنی مخلوق سمندر میں ہے. اور پھر پانیوں کے اندھیرے اور بڑے بڑے سمندر. ابھی وہ ہوائی جہاز گم ہو گیا، ابھی تک بیچاروں کو نہیں مل رہا تھا. سارے آلات بھی گئے. میں نے تو مشورہ دیا، میں نے تقریر میں کہا کہ کسی بریلوی پیر کو پکڑو یا دیوبندی تعویذ فروش کو پکڑو. ہاں، یہ جو اتنے تعویذ لکھتے ہیں اور بریلوی پیر غیب کی خبریں دیتے ہیں، دیوبندی پیر وہ چرخے کاٹ کے بتاتے ہیں تیرا مسافر وہ کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا ہے. اب یہ بے ایمان ان کو لے جاتے نا، ذرا بتاتے تمہارا ہوائی جہاز کہاں پہنچا ہے. تو وہاں سمندر کے سارے مافل باہر. سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے کہ سمندر میں ہے کیا، ہو کیا رہا ہے. مخلوق آبی، اس کا سارا علم، اس کی ساری کیفیات، اس کے سارے حالات. یعلم ما فی البر والبحر، ہے کون جو اور جانے؟ یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. بر اعظموں اور خشکیوں کا سارا علم محیط، والبحر اور سمندر کا علم محیط یہ بھی اللہ جانتا ہے. اور جو چیزیں سمندر میں رکھی ہیں ان چیزوں کو بھی اللہ جانتا ہے، ان کو بھی روزی پہنچاتا ہے. اللہ کے لیے جاننا بھی ضروری ہے. ولا حبۃ، ہاں وما تسقط من ورقۃ، اور نہیں گرتا کوئی پتے تک. ایک درخت پہ کتنے پتے ہیں یہ بھی کوئی پتہ نہیں. اور سارے عالم کے درختوں کے پتے، سارے جہان کے درختوں کے پتے، اور صرف جاننا نہیں، ان کا کھڑا رہنا بھی، گرنا بھی، خشک بھی، تر بھی، سب کچھ جاننا علم محیط یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے. کچھ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ وما تسقط من ورقۃ، یہ سارا آ رہا ہے نا، علم ما کان علم ما یکون، من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض. دیکھو فی البر بھی علم ما فوق الاسباب ہے، فی البحر بھی علم ما فوق الاسباب ہے، اور ما تسقط من ورقۃ علم ما فوق الاسباب ہے، اور لا حبۃ فی ظلمات الارض. کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، پورا روئے زمین جہاں جہاں پر کوئی دانہ پڑا ہے اس کو بھی جاننے والا اللہ. ورنہ اس سے پوچھو کاشتکار سے، یہ تو کٹھے دانے مٹھی میں لیتے ہیں اور ڈال کے اوپر ہل مارا واپس آ گیا. اب سارے دانوں کا اس کو بھی ایک کوئی اوپر رہ جائے، لیکن فی ظلمات الارض کا اس کو بھی پتا نہیں. ایک ایک دانے کا منہ سیدھا کر کے کب اللہ نکالتا ہے. کبھی یہ نہیں ہوا جڑیں اوپر آ گئی ہوں تنا نیچے چلا گیا. یہ تو ایسے آپ کو دانے وہاں پر رکھ کے تھوڑے ہی آتے ہیں جوڑ کے، منہ اونچے اور پیٹھ نیچے، آپ تو پھینک کے آ جاتے ہیں. اور روئے زمین کے ایک ایک دانے کو جاننا فی ظلمات الارض ما فوق الاسباب یہ اللہ ہی کی شان ہے. کوئی نبی ولی، خاکی، ناری، نوری، پیر فقیر، ملنگ دڑنگ کوئی بھی ان چیزوں کو نہیں جانتا. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. سب کچھ کتاب مبین. مراد کیا ہے؟ علم اللہ، اللہ کے علم کے اندر موجود ہے. هو الذی یتوفاکم، وہی اللہ ہے، یتوفاکم جو تمہیں فوت کرتا ہے. سکول کے طلبہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں
تم لوگ ووٹ کو تو کفر سمجھتے ہو، لیکن جو شخصی طریقہ ہے اس کے ذریعے ایک کو مقرر کرتے ہو، یہ بھی تو ایک قسم کی ووٹ کے مشابہ ہو گیا۔ ان دونوں میں وضاحت کیجئے تاکہ مطمئن ہو جائے۔ ماشاءاللہ، ہم جو ایک کو منتخب کرتے ہیں وہ ہماری شورا ہے، اور شورا کے لیے شرائط ہیں کہ اہل رائے لوگ ہوں۔ آپ کا جو ووٹ ہے ایک چرسی پوڈری اور آپ کی عدالت کے جج کی رائے برابر ہے، چرسی بھی مہر لگائے اور آپ کا سب سے اعلیٰ جج بھی مہر لگائے، تو ایک چرسی پوڈری بھنگی شرابی اور پاگل بالکل کوئی گدھا مرفول قلم ہو اس کے بھی انگوٹھا لگا لو، مہر لگوا لو، تو اس کی رائے اور صدر پاکستان کی رائے، آپ کا جو بڑا لیڈر ہے، ان دونوں کی رائے میں توازن ہے۔ یہ نہ عقلاً انسانیت ہے نہ شرعاً۔ قرآن پاک نے نظام بنایا امرہم شورا بینہم، وہ اہل مشورہ لوگ جو سال ایک تو دین کے سمجھدار ہوں، قانون کو سمجھتے ہوں، دوسرا دیانتدار ہوں، تیسرا لائق ترین ذہین لوگ ہوں، قوم اور ملک و ملت کے خیر خواہ ہوں، باصلاحیت، وہ بیٹھ کے منتخب کریں تو یہ شورا بنتی ہے۔ اب وہ شورا کبھی ایک کو منتخب کر دیتی ہے کہ آپ آگے متعین کر دیں ایک پر اعتماد کر کے، لیکن وہ بھی شورا کا مشورہ ہوتا ہے، اور مشورہ ہوتا ہے آ لوگوں کا، اور آپ جو مشورہ کرتے ہیں بھنگی چرسیوں سے۔ کچھ سمجھ رہی ہے؟ ووٹ کس سے لیتے ہیں؟ اکثر بھنگی چرسی چمبل، کسی کو پتا وہاں جب جاتے ہیں ووٹ لگانے تو انگوٹھا لگاتے ہیں، دستخط کرنے بھی بیچاروں کو نہیں آتے، انگوٹھے بھی کئی بڑے خوبصورت لگاتے ہیں، ہاں کئی تو انگوٹھے بھی پاؤں کے اور الٹے سیدھے۔ اب جو آدمی اپنی شلوار نہیں سنبھال سکتا وہ ملک کا وزیر اعظم کیسے منتخب کرے گا؟ وہ سمجھ آئیے بات؟ ہاں باقی یہ ووٹ شوٹ آپ کرتے رہو، میں نے جو بات کی وہ بات اور تھی، وہ نہ آپ سمجھے تو بہت کم سمجھے، میں نے بات کوئی اور کی، اللہ کرے وہ جن کو سمجھ آ گئی سمجھ رہے۔ ووٹوں کی میں نے بات نہیں کی، ایک ووٹ ہے، ایک ہے دجالی نظام اور الہی نظام کا تقابل، یہ دونوں کا فرق ہے۔ ہاں بھائی دیکھو